بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان کو بڑا ہوتے تو دیر نہیں لگتی، لیکن بڑا پن آتے آتے کئی لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ آپ مدرسے سے پڑھ کر عالم کی ڈگری لے کر آئے یا کسی یونیورسٹی کی کوئی ڈگری، اگر آپ میں خوف خدا نہیں ہے تو آپ ایک جانور کی مثل ہیں جس پر کتابوں کو لادا گیا ہو۔ اس دنیا میں تھکاوٹیں اور رکاوٹیں ہر کسی کو لاحق ہوتی ہے، لیکن جو چلتا رہتا ہے منزل پہ وہی پہنچتا ہے۔ مشہور ہونا اصل کامیابی نہیں، مشہور تو شیطان بھی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ سچا ہو، پھر مشہور ہو تب بھی کامیاب ہے، گمنام ہو تب بھی کامیاب ہے۔ آپ جو بھی باتیں کریں گے ان کا اثر آپ پر ہوگا، اس لیے حوصلے والی باتیں کریں تاکہ آپ کا حوصلہ بڑھے، اور ایمان والی باتیں کریں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے۔ قارون جیسے آدمی کو دھسا دیا گیا، تمہاری دولت کی کیا اہمیت ہے؟ جیت اسی کی ہوگی جو رب کے سامنے جھکے گا۔ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا۔ کئی لوگ اور چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ اگر کسی سے محبت ہو جائے تو باقی دنیا کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، اور اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں رہتی۔ اللہ کی تعریف کرتے رہنا ایک بہترین مشغلہ ہے، اور آخرت کی فکر ایک بہترین فکر ہے۔ سب سے بڑا عقل مند وہ ہے جو اللہ کی پناہ لے لے اور اس کی پناہ مانگنے سے اور نیک اعمال کرنے سے ملتی ہے۔ تم اس دنیا میں اکیلے نہیں، وہ رب تمہارے ساتھ ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اگر پھر بھی کوئی تمہیں دنیا میں بلا وجہ نقصان پہنچا جاتا ہے تو تمہارے ان دشمنوں کو قیامت کے دن شکست پکی ہے۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ کی رضا کی نشانی رزق کا زیادہ ہونا نہیں، بلکہ آدمی کا نیک ہو جانا ہے۔ لوگ تمہارے بارے میں کیا کہتے ہیں اس سے تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے۔ اگر ہزاروں رکاوٹ اور ہزار دنیاوی رونقوں اور کششوں کے باوجود بھی تم اللہ کی طرف متوجہ رہو تو سمجھ جاؤ کہ تم اللہ کے ولی بن چکے ہو۔ عزت، رزق، زندگی اور موت ذرہ برابر بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں، صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، لیکن اگر رشتہ دار تمہارے دین اور ترقی میں رکاوٹ بنے تو پھر تعلقات کو محدود کرنے میں ہی بھلائی ہے۔ بے حیائی نفس کو اچھی لگتی ہے، خدا کو نہیں۔ اب بتاؤ کس کی مانو گے، نفس کی یا خدا کی؟ علم والے لوگوں میں اختلاف ہمیشہ رہے گا، لیکن اسی اختلاف کی وجہ سے اگر آپ اہل علم کو چھوڑ کر جاہلوں کی صحبت اختیار کریں گے تو اسی دن سے آپ کا زوال شروع ہو جائے گا۔ خاموش ہو جانا یا سائٹ پہ ہو جانا اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی غلط کا ساتھ دیں۔
جس طرح عبادت حق صرف اللہ کا ہے، اسی طرح ڈر بھی حق اللہ کا ہے کہ صرف اسی سے ڈرا جائے۔ قیامت کے دن کون مفت میں تمہیں اپنی نمازیں دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اسی لیے اپنی نمازوں کی خود فکر کرو، آج ہی سے نماز پڑھنا شروع کر دو، اور اگر پڑھ رہے ہو تو دھیان سے پڑھو۔ وفادار دوستوں اور مشکل وقت میں کام آنے والوں کی ہمیشہ قدر کیجیے، اور غدار کو کبھی دوسرا موقع مت دیجیے، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ مسلمانوں، اپنے دین کو سمجھو اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، اور دوسروں تک پہنچانا ایسا ہی ضروری سمجھا جائے جیسے کھانا پینا پیٹ پالنا ضروری سمجھتے ہو۔ دین اسلام ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جیت وہی ہوتی ہے جو اپنے دم پہ حاصل کی جائے۔ دوسروں کے آسرے پہ رہنے والے آخر میں اکثر خوار ہی ہوتے ہیں۔ نظر اپنی منزل پر رکھو گے تو ہر چیز مدد کرتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اگر ہر کسی کی بات پر دھیان دو گے تو وہیں پر تمہاری ہمت دم توڑ دیں گی۔ زندگی میں سکون صرف اسی انسان کو نصیب ہو سکتا ہے جو صحیح منزل کی طرف جا رہا ہو۔ صحیح منزل جنت کی طرف جانا ہے، اور یہ منزل اللہ کی یاد، اچھے کاموں اور عبادت سے ملتی ہے۔ ہر شخص مشورہ اپنے علم کے حساب سے دے گا، جبکہ تم اپنی زندگی کو دوسروں سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ اس لیے اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے فیصلے کرنا۔ دوسری عورتوں پر خرچ کرنے میں خطرہ ہو سکتا ہے، جبکہ اپنی بیوی پر خرچ کرنے میں خطرہ بھی کوئی نہیں اور ثواب بھی ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے اس پر خرچ کرتے رہا کرے۔